الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حاضرین، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کی آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، ہم لوگ کس مقصد سے بیٹھے ہیں یہ آپ تمام کو اچھی طرح معلوم ہوگا، پھر بھی چار لفظوں میں اس طرح واضح کر دوں۔ لگ بھگ 1 سال پہلے امروہہ سے ایک فکر یہ کی گئی کہ علاقے میں جہاں جہاں جماعتیں ہیں وہاں کچھ ماہانہ پروگرام کر کے اسلام کی بنیادیں سکھانے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ تقریر کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تقریر بالکل نہیں ہے۔ شیخ تو کہہ رہے تھے بلیک بورڈ لگاؤں، اور واقعی یہ تو بلیک بورڈ لگا کر ہی ہونا چاہیے، وائٹ بورڈ لگا کر ہی ہونا چاہیے اور پوائنٹس لکھوائے جانے چاہیے، مگر ہم ایسا اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر عمر کے، ہر علم کے، ہر فہم کے، ہر سوچ کے لوگ ہیں۔ ہم سب کو بورڈ پر لکھ کر نہیں سمجھا سکتے، نہیں بتا سکتے، اس لیے صرف بیٹھ کر بتا رہے ہیں، ورنہ یہ جو پروگرام ہے نا، یہ تقریری پروگرام نہیں ہے، یہ تعلیم اور تربیت کا پروگرام ہے۔ تو اسلام کی بنیادیں سکھانے کی یہ سوچ آئی، تو اس کے تحت امروہہ اور مراد آباد کے اطراف میں 13 مقامات کو چنے گئے، 13 مقامات کو چنے گئے، جس میں بجنور ضلع، امروہہ ضلع اور مراد آباد ضلع کے ساتھ سنبھل کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ان مقامات پر توحید کی وضاحت 8 پروگراموں کے ذریعے کی گئی۔ توحید کی وضاحت، ظاہر سی بات ہے اسلام میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمیں تو توحید اچھی طرح سے آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، مگر توحید پر 8 پروگرام کیے گئے۔ اس وقت یہاں کچھ کام وغیرہ چل رہا تھا، کچھ دشواری تھی، تو اس وقت یہاں کو شامل نہیں کیا جا سکا تھا۔ 8 پروگرام ہونے کے بعد ایک ٹریننگ کیمپ لگایا گیا امروہہ میں، اس میں ان تمام ضلعوں کے وہی لوگ شامل ہوئے جو ان پروگراموں میں شریک رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر امروہہ میں ایک میٹنگ کی گئی اور تمام مقامات کے لوگوں کو بلایا گیا اور یہ مشورہ کیا گیا کہ اس سلسلے کو آئندہ آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے۔ اب تک جو ہوا اس میں کیا لگا، کیسا لگا، کیا رہا، کیسا رہا، تو لگ بھگ تمام مقامات سے مشورہ یہی آیا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، یہ بہت ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ اس بار 13 کے بجائے 15 مقامات ہو گئے۔ عمری کلاں اور پاک بڑا، یہ 2 مقامات ان 13 میں ایڈ ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ اگر میں اتباع سنت پر تقریر کرنے آتا تو میں آپ کو 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ میں اتباع سنت کی ضرورت، اہمیت، نہیں کرنے کے نقصان وغیرہ سب بتا کر چلا جاتا۔ اب اتباع سنت کی سیریز شروع کی گئی، کیونکہ توحید کے بعد ہماری معلومات کے مطابق اسلام میں سب سے بنیادی دوسری چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے۔ توحید کے بعد اگلی بنیاد جو ہے، دوسری چیز جو ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اب اتباع سنت سیریز شروع کی گئی ہے اور اس کے تحت 6 ٹاپک تو طے کر دیے گئے، یعنی 6 ٹاپک تو اتباع سنت پر ابھی طے ہیں، اس کے بعد اس کو اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ایک دن میں اتباع سنت ایک پروگرام کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ باریکیاں کیسے بتائی جا سکتی ہیں؟ اور یہ باریکیاں اگر نہیں بتائی جا سکیں تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ دشواری میں مبتلا ہو جائیں گے۔
عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنی تقریریں ہم سن لیتے ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بنیاد سے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے جتنا مفید ہے اتنا تو ہے ہی، مگر دوسروں کے لیے بہت مفید ہے۔ حاضرین یاد رہے، اگر آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے ان کی بات کافی ہے، لیکن عقیدت اور محبت نہیں رکھتے تو آپ کو صرف بات کافی نہیں ہوگی، بلکہ بات کے پیچھے کی وجہ، اس کا مقصد، اس کی دلیل، اس کا سبب، سب کچھ سامنے رکھنا ہوگا۔ تو اتباع سنت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیق میں رکھی ہے، تو آپ کے لیے اتباع سنت اتنا کافی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مگر ممکن ہے کہ اور لوگوں کے لیے صرف اتنا کافی نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے آپ کو مزید چیزیں سمجھانے اور بتانے کی ضرورت پڑیں گی۔ پچھلی بار اتباع سنت سیریز کا پہلا پروگرام تھا اتباع سنت کی اہمیت اور فضیلت۔ پہلا پروگرام کن کا تھا یہاں؟ جی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اتباع کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اطاعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے، سنت کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، کیا یکسانیت ہے، پھر اتباع سنت کی فضیلت کیا کیا ہے، اور اتباع سنت کی اہمیت میں جو آیات اور احادیث ہیں، یہ ساری چیزیں پچھلے پروگرام میں آپ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔ آج اس کا اگلا مرحلہ ہے، اگلی باری ہے، اور آج کا عنوان ہے سنت پر عمل مومن کی پہچان۔ سنت پر عمل مومن کی پہچان۔ اب یہ بتائیے کہ سنت پر عمل مومن کی پہچان، تو سنت پر عمل نہ کرنا کن کی پہچان؟ سنت پر عمل نہ کرنا کن کی پہچان؟ دیکھیے، جو ابھی میرا انداز ہے نا، آخر تک یہی انداز رہے گا، کیونکہ مجھے آپ کو پڑھانا ہے، بتانا ہے، تو میں تو آپ سے بات چیت کروں گا، تو آپ کو میری باتیں سننی ہے، سمجھنی ہے، میری باتوں کا جواب دینا ہے، میرے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ تعلیم کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ لوگ چھوٹے سے بچے ہیں اور پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اتباع سنت آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ اتباع سنت سیریز کا آج دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا لیسن ہے اتباع سنت، جس کو آسان کر دیا ہم نے سنت پر عمل۔ اصل لفظ تھا اتباع سنت۔ یہ بتائیے، پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اتباع سنت کا معنی ہی اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول ہی عمل بالحدیث ہے، عمل بالحدیث ہے۔ سنت اور حدیث میں فرق آپ نے سنا، اور اہل السنہ اور اہل الحدیث میں فرق آپ نے سنا، یہ سب پچھلے پروگرام کا حصہ تھا۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ سنت پر عمل مومن کی پہچان، تو سنت پر عمل نہ کرنا کس کی پہچان؟ جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ سنت پر عمل جو نہ کرے وہ بدعتی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ جی، تو یہاں پر دیکھیں، ہم لوگ ایسا ہے کہ سنت پر عمل نہ کرنا کس کی پہچان ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ہم سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس کا کیا جواب ہے؟ ہمیں وہ جواب سیکھنا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور جب بھی کہیں کوئی بات آئے ہمیں وہی بات بتانی ہے کہ سنت پر عمل نہیں کرنا کن کی پہچان ہے۔ دیکھیے، قرآن میں سنت پر عمل نہ کرنا دو کی پہچان بتائی گئی، ایک تو کافر کی اور ایک منافق کی۔ کافر سنت پر عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیوں کرے گا؟ مگر جو منافق ہے، وہ کہتا تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ہر بات مانتا ہوں، مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ابھی ہم پائیں گے، ابھی ایسی آیت پائیں گے کہ اگر منافقین کو سنت پر عمل کے لیے بلایا جائے تو وہ کنی کاٹ کے نکل لیتے ہیں، وہ راستہ موڑ کے نکل لیتے ہیں۔ تو سنت پر عمل نہ کرنا یہ کفار کی پہچان ہے اور منافقین کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سنت پر عمل یہ مومن کی پہچان ہے، سنت پر عمل نہ کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اچھا، سنت پر عمل مومن کی پہچان ہے، اس کو ہم سلسلے وار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ 7-8 پوائنٹ ہیں، اور وہ 7-8 پوائنٹ ہمیں آج کے اس ٹاپک کے تحت سمجھنا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ سنت پر عمل ہمارے اوپر فرض ہے، سنت پر عمل ہمارے اوپر فرض ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کی
تقریر کا یا یہ کہیں آج کی تعلیم کا پہلا پوائنٹ ہے سنت پر عمل ہمارے اوپر فرض ہے. یہ پوائنٹ ہم نے کیوں قائم کیا؟ تاکہ آپ، میں اور ہم سب یہ سمجھ لیں کہ سنت پر عمل کرنا ہماری چوائس نہیں ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل ہمارے اوپر فرض ہے. اگر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ سنت پر عمل نہیں کرنے کی وجہ کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سنت پر عمل فرض ہے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو دیکھا جائے گا عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. اگر عمل نہ کرنے کی وجہ کوتاہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، تو ہم فاسق اور گنہگار مانے جائیں گے. لیکن سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ اگر سنت کا انکار ہے تو پھر ہم کافر مانے جائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ فرض پر عمل نہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، مگر فرض کا انکار کر دینے والا کافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ نماز فرض ہے، اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ نماز کو مانتا بھی ہے، نماز کا فرض ہونا جانتا بھی ہے. اگر وہ کہتا ہے ہاں بھائی فرض ہے، سستی ہے، کریں گے، کوشش کریں گے، دعا کیجیے میرے لیے، دیکھتے ہیں، کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاسق، یعنی نماز کو فرض مانتا ہے مگر عمل. ہاں، اگر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، مگر اس کوتاہی رہ جاتی ہے، سستی رہ جاتی ہے، من ذرا ادھر کھینچ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو گویا کہ ہم فاسق ہیں. ہم یہاں پر نافرمانی کے باوجود اقرار رکھتے ہیں، اس لیے ایمان میں شامل ہے مگر گنہگار. لیکن اگر کیا ہوتی ہے سنت؟ ہاں، اہل قرآن کا ایک طبقہ آج ظاہر ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. ہم انہیں منکرین حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، سنتوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اب وہ سنت کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، سنت کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، اور علماء نے اسلام کو جس طرح سے سمجھا ہے اگر کوئی سنت کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اسلام اور ایمان میں داخل اور شامل نہیں ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ سنت پر عمل فرض ہے، یہ آج کی ٹاپک کا پہلا پوائنٹ تھا. اب ٹھیک ہے، فرض ہے تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اگر فرض ہے تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ پہلی دلیل، اللہ تعالی نے سنت پر عمل کا اس طرح حکم دیا ہے جس طرح اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح اپنی فرما برداری کا حکم دیا. یہ بتائیے اللہ کی فرما برداری فرض یا مستحب؟ فرض. اللہ کی فرما برداری فرض ہے. تو اللہ تعالی نے جا بجا کئی مقام پر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا ہے جس طرح اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک مشہور آیت دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سب لوگ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یاد رہے رسول کی اطاعت یہی اتباع سنت ہے، یہی اتباع سنت. دیکھیے پچھلا پروگرام کیسا تھا؟ میں موجود نہیں تھا، میں ایک بات اپنے لیے آسان کرنے کے لیے کہہ دوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ویسے ہی کرنے لگے تو وہ اطاعت رسول ہوا، کیونکہ رسول ہمارے سامنے موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور کاپی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ کہتے ہوئے سن رہے ہیں اور ہم نے مان لی تو گویا کہ ہم نے اطاعت رسول کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اور ہم نے مان لیا. مگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ہمارے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوئے ہم سن تو نہیں سکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوا، یہ تینوں قسمیں ہم تک حدیث کے ذریعے سنت کے نام پر پہنچی ہیں. یہی تو تھا نا پچھلا پروگرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تینوں چیزیں، جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا اور جو آپ کے سامنے ہوا، یہ تینوں چیزیں قول،
عمل اور تقریر، یہ تینوں چیزیں حدیث کے ذریعے سنت کے طور پر ہم تک پہنچی ہیں۔ اب ہم تو اطاعت رسول کیسے کر سکتے ہیں جبکہ رسول ہمارے درمیان موجود؟ تو ہم تو اتباع سنت ہی کریں گے نا، اور اتباع سنت کریں گے تو یہی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اطاعت رسول ہوگا۔ یعنی اطاعت رسول کا حکم دراصل ان کے لیے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ ہمارے لیے اطاعت رسول کا ذریعہ اتباع سنت ہے، ہم اتباع سنت کریں گے تو یہی ہمارے لیے اطاعت رسول ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم ہوتے اس وقت تو اطاعت کرتے، اب ہم اس وقت تو نہیں تھے، تو ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کی اطاعت کریں گے۔ اب جب سنتوں کی اتباع کریں گے تو اتباع سنت ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا جس طرح اپنی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو دو، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی عام آدمی بھی، بہت اچھی طرح سنیے، اگر کوئی عام آدمی بھی ایک جملے میں دو باتوں کا حکم دے تو دونوں باتوں کا حکم برابر ہوگا یا کم زیادہ؟ برابر ہوگا۔ ایک آدمی ایک ہی جملے میں دو باتوں کا حکم دے، ہے نا، ایک آدمی مزدور لگائے اور مزدور سے یہ کہے کہ یہ اینٹیں اوپر رکھ دینا اور اوپر جو کباڑ ہے اسے نیچے ڈال دینا، تو یہ دونوں حکم برابر ہوں گے یا کم زیادہ؟ برابر ہوں گے۔ ایک جملے میں دونوں حکم دیے گئے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اینٹیں بھی اوپر چڑھائے اور کباڑ بھی نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو ایک ہی جملے میں دونوں حکم برابر ہے، اطیعوا اللہ۔ اسی لیے ہمارا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اطاعت رسول یا اتباع سنت مستحب، آپشن، مرضی، چوائس، خواہش کی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے تو اسی جملے میں اسی طرح جو اگلا حکم آیا وہ بھی ہمارے اوپر۔ اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بعد یہ کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اولی الامر کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے نہیں۔ آگے بات سمجھ میں یا نہیں؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، کبھی بھی آپ نکالنا پڑھنا، اس میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، و اطیعوا اولی الامر نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ ہمیں خود ہی سمجھ لینا ہے اطاعت کرو، مگر وہاں اطاعت کرو کا لفظ موجود نہیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں موجود ہے؟ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر ایک ہی جملے میں 3 اطیعوا ہوتا تو تینوں کی اطاعت ہمارے اوپر سیم درجے کی ہو جاتی، سمجھ رہے؟ تو اولی الامر کی اطاعت فرض کی گئی مگر کنڈیشنل، وہ چھوٹا اسٹار لگا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے جانتے ہوں گے، آفر لکھے ہوتے ہیں، چھوٹا سا اسٹار لگا کہتے ہیں کنڈیشن اپلائی۔ تو یہ کنڈیشن اپلائی، کیا کنڈیشن اپلائی ہے؟ اللہ کی اطاعت بغیر کسی شرط کی، رسول اللہ کی اطاعت بغیر کسی شرط کے، مگر اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت، اس شرط کے ساتھ، یہ کنڈیشن اپلائی ہے۔ اسی لیے اطیعوا نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ رسول کی اطاعت فرض ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اسی درجے میں یہ حکم ہے، مگر اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، کب تک؟ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت۔ اسی لیے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر اولی الامر تمہیں اللہ کی مخالفت کا حکم دیں تو اطاعت نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون ہے، شریعہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری خالق کی نافرمانی کر کے نہیں کری جائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر اور دیگر مقامات میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ ماں باپ اگر تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات، ماں باپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے مگر مستقل نہیں۔ مستقل مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح نہیں، بلکہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت۔ اگر ماں باپ کہیں کہ شرک کرو، بدعت کرو، گناہ کرو، فسق اور فجور کرو تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی اسٹار لگا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے۔ یاد رہے ایک ایک پوائنٹ پر اگر کئی دلیلیں پیش کی جائیں تو وقت لمبا ہو جائے گا اور ہمیں کورس پورا کرنا ہے، تو میں ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک چیز، حالانکہ دلیل ایک نہیں ہے،
بے شمار دلیلیں، اور میرے سامنے بالکل پورا کورس کھلا ہوا ہے، میں چاہوں تو ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، مگر مجھے اپنا پوائنٹ واضح کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اتباع سنت ہمارے اوپر فرض ہے۔ فرض اس لیے ہے اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم جس طرح دیا ہے، رسول کی اطاعت کا حکم بھی اسی طرح دیا ہے۔ اس کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی، آیت آگے پڑھتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں تنازع کر بیٹھو، اگر تم کسی چیز میں کیا کر بیٹھو؟ تنازع، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جھگڑا اور تنازع کس بات میں ہوگا؟ اللہ کی بات میں؟ اللہ کی بات میں نہیں، اللہ کی بات میں تو جھگڑے کی اجازت ہی نہیں، وہاں کوئی بندی لگی ہوئی نہیں، کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں، تو اللہ کی بات میں کوئی تنازع تو کس کی بات میں؟ رسول کی بات میں نہیں، یہاں بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہاں بھی اطیعوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بات میں آپس میں کوئی تنازع نہیں ہو سکتا، اب رسول کی بات میں آپس میں کوئی تنازع نہیں ہو سکتا، کیونکہ مستقل اطاعتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اولی الامر کی اطاعت مستقل نہیں ہے، تنازع کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا، تنازع کہاں ہوگا؟ یہاں۔ اب دیکھیے کہ اولی الامر کی اطاعت میں تنازع جب ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ جو اطاعتیں مستقل ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت۔ پھر آگے دیکھیے کہ اب یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم تنازع کر بیٹھو تو اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف لوٹاؤ، جی نہیں، اب اولی الامر کی طرف لوٹاؤ نہیں کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ جن سے اختلاف ہے وہی فیصلہ کیسے کریں گے؟ اختلاف ہی اولی الامر سے ہے، ہاں، وکٹم جج کیسے ہو جائے گا؟ یقین مانے اگر آپ کسی جج کے خلاف بھی پٹیشن ڈال دیں نا تو وہ جج خود آپ کی طرف سے ڈالے گئے پٹیشن کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ فیصلہ کوئی اور جج کرے گا۔ اب تنازع ہی اولی الامر سے ہے تو اولی الامر سے کیسے فیصلہ ہوگا؟ اسی لیے وَإِلَىٰ اولی الامر نہیں کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی اتباع سنت ہمارے اوپر فرض ہے، اتباع سنت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب آگے چلیے، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ اتباع سنت ہمارے اوپر اس قدر فرض ہے کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سنت کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھیں، پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتباع کا معنی ہوتا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ کرنا، اللہ نے جو کیا ہے ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے زمین و آسمان بنایا، ہم کیسے بنا دیں گے؟ تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اتباع نہیں ہوگی۔ اب اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ سنت کی اتباع اصل میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ دلیل قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 80، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے پھر سمجھاتا ہوں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ایسا کیوں؟ بھئی رسول اور اللہ میں کوئی یکسانیت نہیں، کوئی برابری نہیں، یاد رہے اللہ خالق ہے اور رسول مخلوق، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، مگر اللہ سے کوئی یکسانیت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ دیکھیے، آپ کو کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے اس ملک کا قانون ماننا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ قانون جو ہے نا، قانون موجودہ وقت کی حکومت، موجودہ وقت کی حکومت جو قانون لیگل طریقے پر پاس کر دے، تمام لوگوں کے اوپر اس قانون کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ آج کی سرکار نے اگر کوئی قانون پاس کیا تو وہ قانون منوانے کے لیے ہمارے پاس سرکار آئے گی یا سرکار کے کارندے آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ کارندے آئیں گے۔ اب ان کارندوں کو نیچے سے دیکھیے، جیسے ٹریفک کے بارے میں کوئی نیا قانون لانچ ہو گیا، نیا قانون اگر ملک میں جاری ہو گیا تو اب یہ ٹریفک پولیس آپ سے یہ قانون عمل کروائے گی، اس قانون پر عمل کروائے گی، اور ٹریفک پولیس کی بات پر عمل کرنا، کس کی بات پر عمل کرنا مانا جائے گا؟ گورنمنٹ کی بات پر۔ آپ کو یہ کہے آپ گورنمنٹ ہیں، جی نہیں، میں گورنمنٹ نہیں ہوں، لیکن گورنمنٹ نے اپنی بات منوانے کا اختیار مجھے دیا ہے،
ذمہ مجھے دیا ہے. اب اگر کوئی سڑک چلتا آدمی آپ سے یہ کہے کہ نہیں آپ کو یہ فالو کرنا، آپ کون؟ آپ کی تعریف، آپ کی پہچان، یعنی آپ آتھورائز نہیں ہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے. رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع یا اتباع سنت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی اور ناراضگی کس کو بتائی؟ رسول کو بتائی ہے. اور کسی کو نہیں. آپ پوری تاریخ میں سے ڈھونڈ کے نکالیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کو نبوت کا درجہ لوگوں نے دے رکھا ہے، کیا ان میں سے کسی کے پاس اللہ کا حکم لے کر فرشتے آتے تھے؟ اللہ نے اپنی مرضی اور ناراضگی ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بتایا نہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اور ناراضگی ہم تک پہنچانے کے ذمہ دار ہوئے. تو جو ان کی مانے گا وہ اصل میں اللہ کی مانے گا، وہ اصل میں اللہ کی مانے. اب اگر کوئی ان کی نہیں مان کر اللہ کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرا ہوا مانا جائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا نہیں ہے، اور جس کو اختیار دیا آپ نے اس کی مخالفت کر دی، گویا کہ یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی. اسی لیے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 80 یہ کہتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی حاکم ہے، اور اللہ نے اپنی حکومت کا اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا. اللہ کی رضا کے لیے جو ہم کریں گے اس کے بارے میں، تدبیر کائنات کے بارے میں نہیں. دیکھیں یہاں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حکم کی دو قسمیں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور یہ باتیں یاد رہے. ایک ہے حکم شرعی، ایک ہے حکم کونی. حکم شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، ہاں زکوٰۃ ادا کرو، صاحب مال ہو تو حج کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ایسا ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. انسان چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے. پڑھے گا تو اس کو بدلہ ملے گا اور نہیں پڑھے گا تو اس کو. اب کوئی کہے کہ اللہ کا حکم کیسے ٹل سکتا ہے؟ بھئی اللہ نے اپنے اس حکم میں، شرعی حکم میں ہمیں کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ مگر اللہ کا جو کونی حکم ہے، کونی حکم کا مطلب یہ تدبیر کائنات جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے بارش کو برسنے کی، اب دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کو نہیں ٹال سکتی، نہ بارش اس حکم کو ٹال سکتی. اللہ نے سورج کو ایک ہمیشہ کے نظام پر لگا دیا ہے، مجال نہیں سورج اللہ کے اس حکم کو کبھی. تو یہ جو حکم ہے اللہ کا، سورج کا چلنا، سورج کی گردش، یہ کونی حکم ہے یا شرعی حکم؟ کونی حکم ہے. کونی حکم جو ہے ٹالا نہیں جا سکتا. کونی حکم میں کسی کو ٹالنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا. ہمارے اوپر دونوں حکم نافذ ہوتے ہیں، کونی بھی اور شرعی بھی. ہم کس کا بیٹا بنیں گے یہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ کونی حکم. یہ کونی حکم. آپ غریب کے گھر پیدا ہو گئے، چلاتے مچلتے رہو، آپ کا کوئی اختیار. آپ کہاں پیدا ہوں گے اس میں آپ کا اختیار نہیں، یہ کونی حکم. کب پیدا ہوں گے کونی حکم ہے، کب مریں گے کونی حکم ہے، کب صحت مند رہیں گے کب بیمار پڑیں گے کونی حکم ہے. یہ احکام بدلتے نہیں. آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی، آپ کا رنگ کیسا ہوگا، آپ کا سائز کیسا ہوگا، آپ کی بناوٹ کیسی ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ کونی حکم ہے. ان میں کوئی تبدیلی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ شرعی حکم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک اپنا حکم پہنچانے والا بنایا. کون سا حکم پہنچانے والا؟ شرعی حکم. جانتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شرک و بدعات کی بہت بڑی بنیاد سمجھ میں آ جائے گی. ایک بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی حکم پہنچانے کا ذمہ دار بنایا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونی حکم کا اختیار بنا دیا کہ آپ مال دیتے ہیں، آپ اولاد دیتے ہیں، آپ رنگ بدلتے ہیں، آپ تقدیر بدلتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ سب اللہ کے حکم کی باتیں تھیں، مگر یہ سارے حکم میں سے کوئی حکم کونی تھے، شرعی نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کونی حکم کا اختیار نہیں دیا ہے، کونی حکم کا ذمہ دار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہاں بارش برسا دیجیے، آپ یہاں پر سوکھا کر دیجئے، آپ ان کی جان لے لیجئے، آپ ان کو جان دے دیجئے، یا فلاں اور فلاں کریے. کونی حکم کا مکلف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی.
تو ساری کی ساری بدعات اور شرک جو ہیں اسی بنیاد پر. تو اللہ کا حکم ہم تک کون پہنچائے گا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نبی پہنچائیں گے. تو پھر بتاؤ ہمارے رزق کا فیصلہ کون لے کر آئے گا؟ پھنس گئے آپ. آپ ان سے کہیے کہ آپ جس حکم کی بات کر رہے ہیں وہ حکم شرعی نہیں ہے, وہ حکم کونی ہے. اور حکم کونی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لہ شریک فی الملک, اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں, اس بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, آپ نیکیوں کا حکم کریں. نیکیوں کا حکم کریں کس کے لیے؟ ہم اگر کسی سے کہیں بھائی اللہ کی عبادت کرو تو ہم اللہ کی عبادت کروا رہے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سے ایسی عبادت کروا لیتا جیسے سورج کو اللہ نے اپنے کام پر لگایا ہے. مگر کونی حکم ماننے والا جزا اور سزا کا مستحق نہیں ہے. نہ ہی سورج کو جنت ملے گی اور نہ ہی وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ شرعی حکم کا مکلف نہیں, اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا. اور ہم حکم شرعی کے مکلف ہیں, اسی لیے ہم جزا اور سزا کے مختار ہیں. اگر ہم عمل کریں گے تو جزا ملے گی, نہیں کریں گے تو سزا, کیونکہ ہم پر حکم شرعی نافذ ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے آپ کی ہائٹ کتنی ہے, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کے بال کیسے ہیں, آپ کی دانتیں کیسے ہیں, وغیرہ وغیرہ, ان سب چکروں میں نہ پڑیے. یہ سب کونی حکم ہے, اللہ نے جیسا ہمیں چاہ بنا لیا. ہم کیا کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اس پر غور کیجیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا اپنی پرسنالٹی سنوارنے میں جتنی محنت کرتی ہے نا, اگر اتنی محنت پرسنالٹی کے بجائے اپنے اخلاق اور اعمال سدھارنے میں کر لے تو کامیاب ہو جائے انسان. ہاں کیا کریں گے؟ یہ ہاتھ پیر گورے کر کے, چہرے کو چمکا کے اور بالوں کو ڈائی کرا کے, یہ کرا, کیا کریں گے؟ یہی کل ہمارے خلاف کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. بڑے مہنگے مہنگے صابن ملتے تھے نا, آؤ یہی ہاتھ ہے, اسی کے ذریعے اس نے بدکاری کی تھی, اسی کے ذریعے اس نے فلاں کیا تھا. کیا کریں گے ان کا؟ تو کونی حکم ہم کس کے بیٹے ہیں؟ بھول جائیے, یاد رہے کونی حکم میں ہمیں اختیار نہیں ہے. کونی حکم میں ہمیں, ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابا اچھے نہیں, ہم کیا فرما برداری کریں. جی نہیں, آپ کے ابا اچھے ہوں گے تب فرما برداری فرض نہیں ہوگا. آپ کے ابا ہیں, فرما برداری فرض ہو گئی. اب اچھے ہیں برے ہیں یہ اللہ کی مرضی. آگے بات سمجھ میں نہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں اچھے ابا ہوں گے تبھی فرما برداری, تو پھر دنیا میں کوئی بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری کرے گا ہی نہیں, کیونکہ باپ بیٹے کی پسند کا کبھی ہوگا ہی نہیں. بس میں بیٹے کی پسند کا باپ کب ہوگا؟ جب باپ اپنی مرضی نہیں چلائے, بلکہ ایسا باپ ہونے دیں گے نہیں کبھی, کیونکہ باپ اگر ایسا ہونے دے تو وہ باپ کس کام کے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کونی حکم میں ہمیں اختیار نہیں. باپ ہمارے کونی حکم کے اعتبار سے باپ ہیں, لہذا باپ کی فرما برداری اور نافرمانی میں کوئی چوائس نہیں ہے. کرنی پڑے گی بس اللہ کے ماتحت. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ہم نے دو باتیں سمجھ لی. اللہ کی اطاعت کی طرح اتباع سنت ہم پر فرض ہے, اور اتباع سنت حقیقت میں اطاعت اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم شرعی ہم تک پہنچانے کا اختیار اللہ نے, ذمہ اللہ نے کن کو دیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکم شرعی پہنچانے کا. اگر میں سمجھ میں, حکم شرعی پہنچانے, حکم کونی نہیں. اب آگے بڑھیے. تیسرا پوائنٹ ہے اتباع سنت ہر شعبے میں ضروری ہے. ہر شعبے میں کا مطلب ہم لوگ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اتباع سنت کی ایک ایک بات کا ہمیں خیال رہتا ہے کہ اللہ کے نبی کون سا پیر پہلے رکھتے تھے, کیا پڑھتے تھے, کتنا پیر پھیلاتے تھے, ہاتھ کہاں باندھتے تھے, رکوع میں کمر کیسی رہتی تھی, سر کیسا رہتا تھا, ہر بات کا دھیان رہتا ہے. مگر مسجد سے باہر نکلتے ہی جب ہم کسی سے لین دین کرتے تو بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے لین دین کی تعلیمات کیا دی تھی. ہاں, جب ہم کاروبار کرتے تو بھول جاتے ہیں کاروبار کی تعلیمات کیا ہے اسلام میں. گھر میں ہمارے کوئی فنکشن ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب مواقع پر اسلام کی ترجیحات اور تعلیمات کیا ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ چہرہ مہرہ کیسا اختیار کریں, بھول جاتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کیا ہے. لباس کیسا ہونا چاہیے, بھول جاتے ہیں. کیا حلال اور کیا حرام ہے, کمائی میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, بھول جاتے ہیں. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتباع سنت صرف مسجد کے اندر فرض ہے؟ جی, اتباع سنت مسجد کے اندر فرض ہے نہیں. آپ کو پتا ہے جب بھی ہم تقریر کرتے ہیں نا اتباع سنت پر, تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمیں کہیں نہیں رہے, ہمارے بغل والوں کو کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والوں نے مسجد کے اندر اتباع سنت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے,
تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتباع سنت والے ہیں, ہمیں تو مولانا کچھ کہہ نہیں سکتے. جی نہیں, اتباع سنت کی باتوں میں ہم سب شامل ہیں. یاد رہے, آپ ذرا آنکھ کھول کر دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ آج مسلمان جس طرح مسلکوں میں بٹا ہوا ہے نا, اسلام کی خوبیاں بھی مسلکوں میں بٹ گئی, اسلام کی خوبیاں بھی مسلکوں میں بٹ گئی. میں آج آپ کو محسوس کرانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیں ہم کیا خوبی رکھتے ہیں, یہ سب سے بعد میں بتاؤں گا. اہل الحدیث کے اندر کیا خوبی ہے سب سے بعد میں بتاؤں گا. آگے بڑھتے ہیں. آپ بریلویت میں دیکھیے تو آپ پائیں گے کہ بریلویت میں قابل احترام شخصیتوں کا احترام جتنا ہونا نہیں چاہیے اتنا ہے یا نہیں؟ اب یہ بتائیے کہ انہوں نے غلو کر کے معاملہ آگے بڑھا دیا, مگر احترام کے قابل شخصیات کا احترام اسلام کی تعلیمات میں سے ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں احترام ہی نہیں. احترام والا پہلو وہ لے گئے. اس کے بعد زیادہ آگے نکل, ارے ہمیں وہاں تک تو پہنچنا چاہیے تھا نا جہاں تک بیریئر تھا, ہم پیچھے رہ گئے. تو احترام والا پہلو وہ لے گئے. آپ کو پتا ہے آج بھی اگر احترام کے معاملے میں کوئی نیگیٹو جملہ نکل جائے تو ڈنڈے سے لے کر تلواروں تک سب سے پہلے وہیں سے نکلیں گے. احترام کا معاملہ وہاں بہت بڑا ہوا ہے. ایک چیز. دوسری طرف آپ جائیں تبلیغی جماعت کے مسلمانوں میں, تو دین کے لیے محنت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے وہ آپ کسی کے اندر دیکھتے نہیں. سردی میں, گرمی میں, برسات میں, دکان مکان, گھر بار, بیوی بچے, رشتے ناتے, شادی بیاہ, موت میت سب چھوڑ کے نکلو نکلو نکلو. اب جا کے وہ کرتے کیا ہے یہ بات کی بات ہے, مگر دین کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں نا. تو دین کے لیے محنت کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے یا نہیں؟ ہم دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب یہ بتائیے کہ ہم صحیح ہیں, اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی ہم سے زیادہ کر رہا ہے ایک کام, بھائی وہ جا کے کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے. اگر وہ جا کے ضعیف موضوع حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, تو ہم صحیح حدیثیں پڑھ کے سنا سکتے تھے, ہم قرآن پڑھ کے سنا سکتے تھے. لیکن دین کے لیے محنت کا معاملہ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں دین سیکھنے کے لیے اپنی مسجد میں بلایا جائے تب بھی آج ہمیں یہ کام ہے, آج یہ معاملہ ہے, آج وہ معاملہ ہے. اور وہاں آپ دیکھیں کہ دین کی محنت کے معاملے میں وہ سب سے آگے ہیں یا نہیں؟ تو یہ خوبی ایک دیندار مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ خوبی ایک مسلک نے لے لی. احترام شخصیات ایک طرف چلی گئی, دین کے لیے محنت ایک طرف چلی گئی. دوسری طرف آپ کو میں دکھاؤں, اسلام کی حکومت نافذ ہونی چاہیے, یہ فکر سب سے زیادہ آپ کو جماعت اسلامی کے اندر ملے گی. کبھی جماعت اسلامی کے ساتھ آپ تھوڑا بہت بھی وقت گزاریں تو آپ پائیں گے کہ ان کی ہر حرکت, ہر انداز, ہر گفتگو کا جو محور اور مقصد ہوتا ہے نا, وہ مقصد اقامت دین, اقامت دین, دین کی حکومت, اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم, اللہ کی زمین میں اللہ کا نظام. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کو زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہم تو نہیں کر رہے. اب یہ خوبی کوئی اور لے کے اڑ گیا. اگر اور آگے بڑھاؤں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, میں آگے بڑھا سکتا ہوں. میں نے کہا تھا میں اپنی بات میں بتاؤں گا, ہمارے یہاں ہے توحید اور سنت. آپ تو ہمارے یہاں پتہ نہیں میں تعریف کروں یا افسوس کروں, توحید کا معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے ہمارے یہاں کہ لوگ کہتے ہیں عمل کرو یا نہ کرو توحید ہونا چاہیے. اب اتنا بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ بغیر عمل کے توحید لے کر بیٹھ جاؤ, یہ کس نے سکھایا تھا بھائی؟ مگر یہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی عمل چاہے نہیں ہو مگر میری توحید تو مضبوط ہے نا, میرا ایمان تو مضبوط ہے نا. یہ ہمارے والے ہی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والے نے توحید کو سب سے اوپر رکھا ہے. اور کہیں آپ توحید کا اتنا چرچا نہیں پائیں گے جتنا وہ کبھی کبھار, جیسے ہم زندگی میں کبھی کبھار شخصیت کی تعظیم اور احترام پر بول لیتے ہیں, کبھی کبھار محنت پر بول لیتے ہیں, کبھی کبھار اقامت دین پر, ویسے وہ لوگ کبھی کبھار توحید پر بول لیتے ہیں, ایک آدھ جملہ, ایک آدھ لفظ. اب یہ بتائیے ایک مسلمان توحید پر قائم رہتا, سنت کے مطابق زندگی گزارتا, شخصیت کی تعظیم بھی کرتا, دین کے لیے محنت بھی کرتا, اقامت دین کی فکر بھی کرتا, تو وہ مسلمان کیسا ہوتا؟ سب سے بہترین ہوتا نا. لیکن خوبیاں بٹ گئی بھائی, خوبیاں بھی بٹ گئی کہ اس مسلک کی یہ خوبی, اس مسلک کی یہ خوبی, اس مسلک کی یہ خوبی, ہماری یہ خوبی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے یہاں پھر وہی بات ہے کہ پھر ہمارے والے کہیں خوش نہیں ہو جائیں ضرورت سے زیادہ. ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے, وہی خوبی ہمارے یہاں سب سے اوپر ہے جو خوبی اللہ نے ہر نبی کو سب سے اوپر رکھنے کی تعلیم دی تھی. دنیا میں کسی نبی نے توحید اور سنت کی اتباع کے پہلے کسی بات کا حکم دیا ہی نہیں. ہر نبی کا
اپنی قوم کو پہلا پیغام کس چیز کا تھا؟ توحید کا. اور اگلا اتباع سنت کا. آپ تو سورہ شعراء پڑھیں, سورہ شعراء میں چھوٹی چھوٹی آیتوں میں انبیاء کے احوال بتائے گئے. سورہ شعراء میں 8 نبیوں کے ذکر کے ساتھ ایک آیت ہے, سیم ریپیٹ فاتقوا اللہ واتیون, فاتقوا اللہ واتیون. ہر نبی کہتے ہیں اللہ کی عبادت اور میری اطاعت, اللہ کی عبادت اور میری اطاعت. تو یہی دو چیزیں ہیں. اور ہمارا بھی نعرہ یہی اطیع اللہ اطیع الرسول, یہ نعرہ ہے. مگر ہمارے یہاں عمل میں کمی ہے, ہمارے یہاں محنت میں کمی ہے, ہمارے یہاں فکر میں کمی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑے گی, اور جب تک ہم چیزوں کو مانیں گے نہیں تو اصلاح نہیں ممکن ہے. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہم نے سمجھ لی. پہلی چیز ہم نے سمجھی سنت کی اتباع ہمارے اوپر اللہ کی اطاعت کی طرح فرض ہے. دوسری چیز ہم نے سنی کہ سنت کی اتباع حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم شرعی ہم تک پہنچانے کا مکلف اور ذمہ دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے, صرف مسجد کے اندر نہیں, زندگی کے ہاں لباس میں, گفتار میں, کردار میں, وضاقتہ میں, لین دین میں, تجارت میں, معاملات میں, گھر کے فنکشنوں میں, ساتھ میں نماز اور روزوں میں بھی. ساتھ میں نماز ہو, یا صرف سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے کام چل جائے گا؟ نہیں. دیکھیں, ایک تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر جمعہ کے دن آپ کھڑے ہو جائیں, جب جمعہ کے بعد نمازی نکلیں گے تو آپ کو لگے گا نمازی نکلنا ہے. ایک ہماری جماعت کی مسجد کے باہر آپ جمعہ کے دن کھڑے ہو جائیں, جب نماز ختم ہوگی نمازی نکلیں گے, آپ کو لگے گا کہ کالج کے اسٹوڈنٹ ایگزام دے کے باہر نکل رہے ہیں. باقی اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں آیا فرق سمجھ میں؟ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ پتہ ہے کیوں ایسا لگتا ہے؟ بتائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لباس وضاقتہ دونوں, لباس وضاقتہ. وہاں آپ پائیں گے کہ آج بھی وہ روایات پر قائم ہے کہ میں لباس ایسا اختیار کرتے ہیں کم سے کم جس دن کا میں ذکر کر رہا تھا, جس دن کا میں ذکر کر. ہاں اب ہمارے سامنے بات ہے, حرام تھوڑی نہ ہے, مگر لگتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے لگتا کیوں نہیں, حرام نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آج بہتر شرافت کا اور عمدہ لباس کس کو مانا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جائز ہے اپنی جگہ, مگر عمدہ کی طرف اگر جاتے تو ہم بھی مسجد کے باہر کھڑے ہوتے تو لگتا کہ مسلمان باشرہ وضاقتہ میں بہترین مسلمان نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں, ایسا لگتا. خیر میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری جو غلط فہمی ہے کہ صرف عبادات میں اتباع سنت ضروری ہے, ایسا یا تو اس کو غلط فہمی نہیں کہا جائے, تو جان بوجھ کر ہماری طرف سے کوتاہی. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ اتباع سنت ہم پر ضروری ہے, مگر ہم عمل صرف عبادات میں کرتے ہیں, یہ ہماری کمی ہے یا نہیں؟ تو اتباع سنت ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے. یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب آئیے اتباع سنت بغیر تبدیلی کے ضروری ہے, یہ چوتھا پوائنٹ. اتباع سنت فرض ہے, اتباع سنت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, اور اتباع سنت جو ہے ہر شعبے میں ضروری ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہماری ہے کہ اتباع سنت میں تبدیلی ممکن نہیں. ہم اتباع سنت من و ان بغیر تبدیلی کے ویسے ہی کریں گے. یاد رہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب سوال یہ کہ اللہ سے آگے کوئی بڑھنا چاہے بھی تو کیسے بڑھ جائے گا؟ رسول سے آگے کوئی بڑھنا چاہے بھی تو کیسے بڑھ جائے گا؟ اور جب نہیں بڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے بغیر کوئی کام کرنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں, صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, یہ حدیث سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, اچھا والا پریشان. حدیث اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہے, ان کو ایک دعا سکھائی. کہا کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لینا, رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں. جن کو تفصیل چاہیے وہ خود محنت کریں گے, نکالیں گے, میں خالی دعائیں بتا رہا ہوں. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا. یہ لمبی پوری دعا ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا رات کو سوتے وقت پڑھ لینا, یہ سکھایا, صحیح بخاری کی حدیث. تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو ریپیٹ کیا تو دعا میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو میں نے جب یہ ریپیٹ کیا نا تو میں نے یہ کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. میں نے نبی کی جگہ کیا کہا؟ رسول. کیوں؟ کیونکہ نبی
درجے میں کم ہوتے ہیں اور رسول درجے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تو یہ کہا بھی نبی کلذی ارسلتا. جب میں نے ریپیٹ کیا تو میں نے سوچا تھوڑا سا درجہ ہی بڑھا دوں, تو میں نے کہا بے رسول. اللہ کے نبی نے مجھے ٹوکا, جی نہیں, وہ بھی نبی کلذی ارسلتا کا. کیا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم شرعی جو ہم تک پہنچاتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچاتے تھے. وہ اپنی مرضی سے, جب اپنی مرضی سے نہیں پہنچاتے تھے تو یہ بے نبی کا جو لفظ ہے اللہ کے رسول کی مرضی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا لفظ ہے. لہذا اسے ہم اور آپ تبدیل. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اتباع سنت کی مخالفت میں جو بدعات روز ایجاد ہوتے ہیں وہاں اتباع سنت میں تبدیلی ہی بنیاد بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے میت کے نام پر یہ 1.25 لاکھ اور کئی لاکھ جو چنے پڑے جاتے ہیں, چوہیے پڑے جاتے ہیں, جانتے ہیں ان سب کی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوا, نبی کے زمانے میں نہیں ہوا, اور قرون اولیٰ میں نہیں ہوا, سلف صالحین کے زمانے میں سب جانتے ہیں. تو ان کو نہیں معلوم ہے نہیں ہوا, جانتے ہیں, مگر وہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اتباع سنت میں تبدیلی کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ دعا کہاں سے کرتے ہیں؟ دعا کہاں سے کرتے ہیں؟ زبان سے. اور زبان سے جو ہم کرتے ہیں وہ قولی عمل ہے. کیا ہے؟ غور سے سنیے گا تو پتہ چلے گا. زبان سے جو ہم کرتے ہیں وہ قولی عمل ہے. کہتے ہیں میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو جب میت کے لیے دعا کر سکتے ہو اور دعا قولی عمل ہے تو ایک عمل اگر قولی ثابت ہو گیا میت کی طرف سے کرنا تو قولی عمل کی جتنی قسمیں سبھی کر سکتے ہو. لیجئے صاحب, ہاں آگے بات سمجھ میں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں قولی عمل کی جتنی قسمیں سبھی کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک عمل ثابت ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ عمل کے بارے میں جو ثابت ہے وہی تک رکے رہنا ضروری ہے, تبدیلی نہیں کر سکتے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نہیں تھا, یا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یا میت نہیں ہوتی تھی, یا میتوں سے محبت نہیں تھی, قرآن خوانیاں ہوئی نہیں ہوئی. اب آپ پوچھو کہ دلیل کہاں ہے؟ دلیل وہی ہے کہ قولی عمل ثابت ہے نا. دعا جو ہے قولی عمل ہے اور قولی عمل ثابت ہے. جب ایک قولی عمل ثابت ہے سارے قولی عمل ثابت ہے. سارے ثابت ہوتے تو صحابہ کرام ایسے ہی عمل کرتے. بات سمجھ رہے؟ تو اسی لیے ہم وہی کر سکتے ہیں جو ثابت ہے. اور پتہ ہے دوسری طرف کیا فرق ہے؟ ایک بہت باریک فرق ہے. دعا عرضی ہے اور باقی جو چیزیں دعا کی دلیل کے تحت ہو رہی ہیں وہ عرضی نہیں, عمل ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اے اللہ فلاں کی مغفرت کر دے, تو کیا فلاں کی مغفرت کرنا اللہ پر ضروری ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم نے لفافے میں پیک کر کے دے دیا کہ اللہ اس کو دے دینا. یہ اللہ کے سامنے ہم نے کیا رکھی؟ عرضی, جسے قبول کرنا اور رد کرنا اللہ کی مرضی. مگر میں نے ایک قرآن پڑھا اور کہا کہ اللہ یہ ثواب فلاں کو دے دینا, تو میں نے تو اللہ کو کام پر لگا دیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو گویا کہ میں نے قرآن کا ثواب لفافے میں پیک کیا اور پیک کر کے اللہ کو دیا کہ اللہ اسے پہنچا دینا. کیا کوئی شخص اللہ کو حکم دے کر اپنا کام کروا سکتا ہے؟ تو یہ بتائیے کہ ثواب پہنچانے کا حکم دینا یہ عرضی ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے. اب آپ کا کام آپ اللہ سے کرو کہ اللہ میں نے کیا ہے, یہ والا میرا کام فلاں کو دے دینا, یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی توہین ہے. نہیں کر سکتے. آپ کی اپنی ملکیت آپ اللہ سے کہیں کہ یہ میرا کام ہے, میں نے کیا ہے, اس کا ثواب پہلے انبیاء کو, پھر اولیاء کو, پھر فلاں کو, پھر فلاں کو. اگر آپ کے عمل میں کوئی ذریعہ بنا ہے تو ان کو خود بخود پہنچ جائے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت لیکن نہیں ہے. تو آپ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ آپ کا غلام ہے. جو آپ کہو کہ اللہ اس کو دے دینا, اس کو دے دینا, اللہ تعالیٰ آپ کے ڈاکیا بیٹھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتباع سنت میں تبدیلی نہیں, تبدیلی سے یہ بدعات پیدا ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ جتنی ہے اتنی ہے, جو ہے اتنا. یہاں تک کہ ہم وضو سے پہلے آپ سے کیا پڑھواتے ہیں؟ بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے. کیوں؟ اتباع سنت میں تبدیلی ہو جائے گی. ہاں, آپ بہت بڑے دیندار آئے, چھوٹے کو بڑھا دیں گے. اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے, آپ محمد رسول اللہ لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے. جتنا ہے اتنا ہی کریں گے. تو اتباع سنت میں تبدیلی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آگے بڑھیے. اتباع سنت سے اعراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم کرنے کا ذریعہ ہے. وہ 3 لوگوں کی حدیث آپ سب نے بار بار سنی ہوگی, میں صرف پوائنٹ کے طور پر بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب نے 3 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس آ کر یہ پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات
कैसी थी, डिटेल बताइए। जब उनको बताया गया तो उनको ये इबादत बहुत मामूली लगे, कम लगे। अच्छा इतनी कम इबादत, फिर उन्होंने खुद ही तय कर लिया, अल्लाह के नबी का तो मकाम और रुतबा इतना बड़ा, तो उनके लिए तो इतना भी काफी था, हम तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक एक इरादा किया। एक ने कहा कि मैं जिंदगी भर सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं जिंदगी भर दिन में खाऊंगा नहीं, एक ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बहुत बड़े को छोटा करके बता रहा हूं, आप सब सुने हुए बार बार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर पहले उनको डांटा, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि याद रखो मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे ज्यादा तकवा वाला हूं, ठीक, और मैं रात को सोता भी हूं, नफिल भी पढ़ता हूं, दिन में खाता भी हूं, रोजे भी रखता हूं, और मैंने शादियां भी कर रखी हैं, और जो मेरे तरीके से मुंह मोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बात समझ में, ये हमारा पॉइंट है कि इत्तिबाए सुन्नत से एराज रसूलुल्लाह से ताल्लुक का खात्मा है। अब ये बात समझ में, तो ये पॉइंट है हमारा कि इत्तिबाए सुन्नत से एराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक खत्म करने वाला मामला है। यहां तक बात समझ में आ गई। और अगला पॉइंट लेते हैं, इत्तिबाए सुन्नत से एराज दुनिया और आखिरत में सजा का हकदार बना सकता है। इत्तिबाए सुन्नत से एराज दुनिया और आखिरत में सजा का हकदार बना सकता है। याद रहे सूरत नूर में एक आयत है, सूरत नूर की आयत नंबर 65 है शायद, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें कोई फितना या अज़ाब अलीम नहीं आ जाए। ठीक है, अब ये फितना दुनियावी अज़ाब है और अज़ाब अलीम उखरवी अज़ाब है। तो अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जानते बूझते एराज करता है, मुंह मोड़ता है, नाफरमानी करता है जानते बूझते, तो मुमकिन है कि उसे दुनिया में भी अज़ाब आ जाए और आखिरत में भी। एक हदीस है सही मुस्लिम की, इसको बहुत अच्छी तरह याद भी रखना है, और जो लोग इत्तिबाए सुन्नत को हल्के में लेते हैं उन्हें सुनाना भी है। कि एक सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था, बाएं हाथ से खाना खा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, कुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खा लो। तो उसने कहा ला अस्ततियु, मैं नहीं कर सकता। तो क़ाल लस्ततअता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तू कभी ना कर सके, कभी ना कर सके। ये गोया कि एक बद्दुआ है। ठीक है, मा मनाहु इल्लल किब्र, हदीस के अंदर ये वजाहत मौजूद है कि उसने सिर्फ तकब्बुर की वजह से मना किया था। उसके दाहिने हाथ में कोई कमी कोई परेशानी नहीं थी, तकब्बुर में उसने कहा मैं तो नहीं खा रहा, मैं तो बाएं हाथ से खाऊंगा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तू नहीं कर पाए। उसके बाद हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, क़ाल फमा रफ़अहा इला फ़ही, फिर उसका हाथ कभी उसके मुंह तक नहीं पहुंचा, उसका दाहिना हाथ कभी मुंह तक, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ फौरन लगी, और इस बद्दुआ की वजह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का एराज था, हुक्म की नाफरमानी थी। अब अंदाजा लगाइए कि आज शौक से लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई मामला ही नहीं। देखिए हदीस के अंदर ये लफ्ज कि उसे तकब्बुर के अलावा किसी चीज ने नहीं रोका था, इससे समझ में आता है कि अगर कोई परेशानी है तो बाएं हाथ से खाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई सजा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई, आपको पता है आजकल बाकायदा मालदारों और बड़े लोगों की महफिलों में बाएं हाथ से खाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अब पता नहीं, देखिए मुझे समझ में नहीं आता है कि हमेशा बड़े लोगों ने और हाई क्लास लोगों ने उन्हीं चीजों को ट्रेंड बनाया है जो कि अक्ल व फहम में भी गलीज और गंदी है। ये बताइए नंगा रहना तरक्की है? ये आप जरा सोच के देखें बंद कमरे में कि एक औरत नंगी रहेगी तो हम उसे बहुत तरक्की में कहेंगे। बड़े लोगों ने नंगेपन को ही तरक्की बता दिया दुनिया में, और लोग नंगे होने पे, औरतें नंगे होने पर तुली हुई हैं। हाँ, अब जरा फितरी तौर पर भाई इंसानियत के तौर कि औरतें नंगी हो तो इज्जत है। ये बताइए, मैं एक जुमला आपको देता हूं, आप ये जुमला किसी खातून को कभी कहकर देखें, किसी खातून को कभी कहकर देखें, आप पता चलेगा कि ये बताएं कि एक मर्द के पास जब दौलत आती है ना तो वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है कि औरत नंगी हो जाए, और एक औरत के पास जब दौलत आती है तो वो दौलत दिखाने के लिए नंगी हो जाती है। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नंगा होना तरक्की होता तो
جسم بیچنے والی مجبور مانی جاتی ہے دنیا کی سب سے؟ جی بھائی وہ مجبوری میں ننگا ہو رہی ہیں اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ انہیں کپڑے اتارنا پڑتا ہے، اس قدر یہ مجبور ہے. تو کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ دنیا کی سب سے عزت والی خواتین جو ہیں یہ طوائف ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ننگی ہوتی ہیں. تو یہ کہیں گے آپ. تو جو انسانیت جس چیز کو قبول نہ کرے، بڑے لوگ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کھانے کو، ٹوائلٹ صاف کرنے والے ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کو آپ ٹرینڈ بنا رہے ہیں. ہاں یہ بتائیں کہ دنیا میں ایک ہی مخلوق ایسی تھی جو بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی. کون سی مخلوق؟ بڑے لوگوں نے کھڑے ہو کر کھانے کو ٹرینڈ بنا دیا. بھائی گائے بیل بڑے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. یہ بتائیے دنیا میں کسی جانور کو آپ نے بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. اور زمانے قدیم سے انسان کیسے کھاتا ہوا آ رہا ہے؟ بیٹھ کر. یعنی بیٹھ کر کھانا ایک ہی مخلوق کا اعجاز تھا. جس مخلوق کو اللہ نے عزت دی تھی وہی بیٹھ کر کھانا کھاتے. آپ کو پتا ہے دنیا میں کسی جانور کو آپ نے بستر لگا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. آپ بستر لگا دیں تو لگا دیں، ورنہ جانور کو جہاں نیند آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے، یہ میں خطرہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں فٹ پاتھ پر سونے کو بہت ہائی فائی لوگوں کا ٹرینڈ بنا دیا جائے، کیونکہ جو جانوروں کی عادت ہے اسی کو تو بڑے لوگوں نے ٹرینڈ بنا رکھا ہے اور بناتے چلے آ رہے ہیں. ہاں بھائی جانور کبھی بستر لگا کے نہیں سوتے، کہتے کون بستر لگائے، چلو فٹ پاتھ پہ سو جاؤ. یہی تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کہیں ٹرینڈ ہو، کھڑے ہو کر کھانا کہیں ٹرینڈ ہو، کھڑے ہو کر پینا کہیں ٹرینڈ ہو، وہی تو موقع ہے. بیٹھ کر پی کے دکھائیں، آپ بیٹھ کر کھا کے دکھائیں اور کہیں ہمارے رسول کا یہ حکم ہے، ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہے. بس میرے ہوگا ٹرینڈ جن لوگوں کا ہوگا، ان کا ٹرینڈ انہی کے سامنے کہیں کہ بتائیے دنیا میں کوئی جانور آپ نے دیکھا ہے بیٹھ کر کھاتے ہوئے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے لڑنے کو، یہ کیا ہمیں جانور کہہ رہے ہو؟ بھائی بتا دو کوئی جانور اگر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو تو بتاؤ. دیکھا ہے آپ نے؟ ایک ہی مخلوق تھی جو بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اسے بھی جانور بنا دیا. چلیے خیر، یاد رہے میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو حرام یا ناجائز نہیں قرار دے رہا ہوں، مگر کھانا کھانے کی جو عادت ہونی چاہیے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ بیٹھ کر. اگر انسان کو جلدی ہے، کوئی چیز ہاتھ میں اور کھاتے ہوئے جانا چاہ رہا ہے تو باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے یہ کھڑے ہو کر کھایا ہے. مگر آپ کسی کو دعوت پر بلاؤ گے کروڑوں خرچ کر کے اور کھڑے کھڑے کھانا کھلاؤ گے، یہ کیسا ٹرینڈ ہے بھائی؟ ہاں بھائی انسان اسٹیشن کے باہر جہاں گھر نہیں، دوار نہیں، کچھ نہیں، وہاں کھڑے کھڑے کھا لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تو مسافر ہے بیچارے کے پاس کچھ نہیں. کروڑوں کا خرچ کر کے دعوت ملاؤ، کھڑے کھڑے کھاؤ جانوروں کی طرح. ہاں پلیٹ لو اور اپنا اپنے چنتے پھرو اور جا کے فلاں کرو. عجیب و غریب. اور وہ جن کے پاس پیسہ ہے مجال ہے کہ وہ بٹھا کے کھلا دیں، وہ ایسے کھلائیں گے آپ کو. یہ آخری پوائنٹ آج کا ہے. اس سے اگلی بات بھی تو بتا دوں گا نا کہ اگر ایسی جگہ آدمی پھنس جائے اور تم اکیلے ہی ہو تو بیٹھ جاؤ بھائی. اب میں نے کیا کہا ابھی میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں یہ ٹرینڈ، میں نے بتا دیا ابھی بتا دیا کہ اگر کہیں ٹرینڈ ہو تو آپ بیٹھ کر کھا کے دکھاؤ اور کہو کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم، یہ میں نے کہہ دیا پہلے ہی. ٹھیک ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کھا کے دکھائیں، وہاں بیٹھ کر پی کے دکھائیں. حالانکہ کھڑے ہو کر کھانا وہاں آپ کے لیے جائز ہے. اگر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، نہیں تو حرام یا ناجائز نہیں ہے، مگر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت تو نہیں بنائی نا کھڑے ہو کر کھانے کو، یا فضیلت تو نہیں قرار دیا، شوق تو نہیں قرار دیا نا. یہ تو مجبوری ہے. مجبوری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب بھی کیا تھا. جس کو مجبوری ہوگی کر لیں گے. اب کھڑے ہو کر پیشاب کو لوگوں نے فیشن بنا دیا، اس کو بھی تو فیشن بنا دیا. دیکھیے ہر وہ چیز جو خلاف ہے اسی کو فیشن بنایا. کوئی بیٹھ کر پیشاب کرے تو وہ گنوار ہے. ہاں چلیے آخری چیز، اتباع سنت سے اعراض جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے. اتباع سنت سے اعراض جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بتائی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے گویا میری نافرمانی نہیں کی بلکہ جنت میں داخل ہونے سے انکار. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، من اتانی دخل الجنہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کا ہر شخص جنت میں چلا جائے گا سوائے جو انکار کرے. قیل ومن یابى یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ انکار کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں
داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ چند پوائنٹس تھے، یہ پوائنٹس آپ لوگ بار بار ریپیٹ کر کر کے سنیں، کہیں آپ کو موقع لگے کاپی میں نوٹ کر لیں، ذہنوں میں نوٹ کر لیں، اور یہ اپنی زندگی میں بھی اور اپنی نسلوں کی زندگی میں لائیں، بچوں کی زندگی میں لائیں، اور سماج اور معاشرے میں جو بھی ہیں ان تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہماری نسلوں کو، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں یہ باتیں ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ اتباع سنت کے جو آج کا معاملہ تھا نا، یہ، اور پہلے ہی ہم نے سن لیا کہ اتباع سنت مومن کی پہچان ہے، اور اتباع سنت کی مخالفت کافر اور منافق کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہماری ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اس کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں نے جو بات آپ تک پہنچائی ہے، اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کسی بات سے آپ کو کوئی اختلاف ہو تو موقع ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ مزید وضاحت طلب کر سکتے ہیں یا کوئی اعتراض ہو تو رکھ سکتے ہیں، مگر ٹاپک کے علاوہ کوئی سوال نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپک سننے کے بعد اگر آپ ٹاپک کے علاوہ کوئی سوال کرتے ہیں تو جو باتیں ہم نے ابھی تک سنی ہیں وہ ہمارے ذہن سے ہٹ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، اور ٹاپک کے مطابق سوال ہو تو وہ باتیں اور مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہیں۔ باقی نارمل زندگی کے لیے جو ضروری سوال ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ بہترین عالم دین موجود ہیں اور دین کے رہبر آپ کے پاس موجود ہیں۔ روز کے عمل کے سوالات یا ڈیلی ضرورت کے سوالات ہمیں اپنے مقامی علماء سے ہی کرنے چاہیے، تاکہ کسی طرح کی کوئی مخالفت یا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آئے، وہ کافی ہے۔ میں نے ایک بات پہنچائی ہے 1 گھنٹے میں آپ تک، اب اس میں سے کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو وہ یہ واضح نہیں کریں گے، وہ میری ذمہ داری ہے، تو اس لیے میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو واضح کر لیں، اور اگر کسی بات سے اختلاف ہو، اعتراض ہو، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں مجلس برخاست کرنے کی دعا پڑھاؤں۔ دیکھیں، یا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے تو سوال نہیں ہوتا ہے، یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو سوال نہیں ہوتا ہے نا؟ یا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کیا سوال کریں گے، یا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کیا سوال کریں گے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کون سا والا ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ دیکھیے، کون کا معنی، ہاں کون، دیکھیے اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو یہ کن فیکون جو ہے نا، اسی سے کون بنا۔ دیکھیے، کانا جو ہوتا ہے نا عربی میں، کانا اس کا معنی تو ہونا، تو کونی کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں ہونے والی چیز، ہر حال میں ہونے، وہ کونی حکم ہے، وہ کسی حال میں ٹل نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں نا، دیکھیے ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ٹل نہیں سکتا، ہاں، اور ہم صبح شام ٹالے بیٹھے ہیں، اب تو پریشان ہو جائیں گے آپ کہ اللہ کا حکم نہیں ٹل سکتا تو پھر ہم بے نمازی کیسے ہیں؟ ہم اللہ کے جس حکم کو نہیں ٹل سکتا کہہ رہے ہیں وہ کونی حکم ہے، اور جس حکم کو ہم ٹال رہے ہیں وہ شرعی حکم ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، ارے ٹال نہیں سکتا تو پھر سارے بے نمازی کیسے، سارے جھوٹ بول رہے کیسے، حرام کیسے کما رہا ہے؟ یہ شرعی حکم کو ٹال رہے ہیں۔ اللہ کا کونی حکم کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہو وہ ٹال کے دکھائے، وہ نہیں ٹال سکتا، سمجھ رہے؟ کسی کے بیمار ہونے کا ہے، کسی کے، وہ کونی حکم، تو کونی کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا فیکون، تو وہ بس کن کہتی جو چیز ہو جاتی وہ کونی ہے۔ ہاں، اور کوئی وضاحت؟ دیکھیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، دیکھیں یہ تقریر نہیں ہے، آپ نے دیکھا یہ تقریر ہے، اگر میں تقریر کرنے آتا تو میرا یہ انداز نہیں ہوتا، میں اس طرح آپ کو نہیں بتاتا، سمجھ رہے؟ ہم نے پوائنٹس واضح کیا، ہمارا ٹاپک تھا سنت پر عمل مومن کی پہچان۔ ہم نے پہلے کہا سنت پر عمل فرض ہے، سنت پر اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، سنت ہر شعبے میں ہمارے لیے ضروری ہے، سنت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے؟ اور سنت کی مخالفت سے دنیا اور آخرت میں عذاب آ سکتا ہے، سمجھ رہے؟ سنت پر عمل مومن کی پہچان ہے، عمل نہیں کرنا کافر اور منافق کی پہچان ہے، اور سنت پر عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ، سنت سے مخالفت جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور بیچ میں ایک بات یہ آئی کہ اتباع سنت سے اعراض رسول اللہ سے تعلق ختم کرنے کا ذریعہ، یہ سارے پوائنٹس آئے ہیں۔ اور کچھ شیخ وہ جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پر تھوڑی سی وضاحت۔ ہاں، اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے یہ وضاحت چاہتے ہیں نا؟
देखिए उलिल अम्र कौन है, इस बारे में आपको बड़ी खींचातानी मिलेगी। कोई कहते हैं उलिल अम्र जो हैं वो उलमा हैं, कोई कहते हैं उलिल अम्र जो हैं वो हाकिम है। देखिए सिंपल सी बात है, उलिल अम्र हाकिम है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कि यहाँ अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत और उलिल अम्र की इताअत का हुक्म देने का मकसद क्या है। पहले मकसद समझें तो बात समझ में आ जाएगी कि उलिल अम्र कौन है। अल्लाह की इताअत का हुक्म इसलिए जरूरी है, इसलिए दिया गया क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत इत्तिबाए सुन्नत के बगैर हम कर नहीं सकते, रसूल की इताअत के बिना हम कर नहीं सकते, इसलिए रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया। ये दूसरा पॉइंट था। मगर जब हम दुनिया में रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, तो हमें दुनियावी एतबार से एक निजाम, एक डिसिप्लिन और एक कानून की जरूरत पड़ेगी। और ये इंतजामी कानून जो होगा ना, ये शरई कानून से अलग होगा। ये शरई कानून से, शरई कानून पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, मगर इंतजामी कानून हर जगह एक जैसा नहीं होगा। वो इलाके के एतबार से, जरूरत के एतबार से, मौके के एतबार से तब्दील होता रहेगा। मगर ये इंतजामी कानून कौन बनाएगा? उलिल अम्र बनाएगा। जो भी बनाएगा वो उलिल अम्र, क्योंकि उलिल अम्र का सिंपल माना जानते हैं हम लोग, उली का माना वाले, अम्र का माना हुक्म। उलिल अम्र का मतलब हुक्म वाले, और जिसका हुक्म चलता है वही तो हाकिम होते हैं। तो उलिल अम्र का तो सिंपल सा माना ही हाकिम है। अब देखिए, मान लीजिए उलिल अम्र एक फैसला करते हैं, तो उस फैसले को सारे लोग सही मान लें, ये कयामत तक नहीं होगा। और उस फैसले को सारे लोग गलत मान लें, ये कयामत तक नहीं होगा। अब आप बताइए कि उलिल अम्र कोई फैसला करे, अब जिसको अच्छा लगे वो मान ले, जिसको अच्छा लगे वो नहीं मान ले, तो निजाम चलेगा, डिसिप्लिन रहेगा? नहीं। पहले उलिल अम्र हमें चुनने का इख्तियार होता है कि हम अपने में से एक अच्छे आदमी को ही अपना अमीर बना लें। अमीर क्या है? यही उलिल अम्र है। अम्र से ही तो अमीर बना है। जिसका अम्र चले वो अमीर है, जिसका अम्र चले वही उलिल अम्र है। अब हम अपने में से एक ऐसे आदमी को जो इल्म वाला, सूझबूझ वाला, सलाहियत वाला, पैटेंटी से काम अंजाम देने वाला, सारी चीजों में होगा, हम सब मिलकर उसको अपना अमीर बना लेंगे। उसके बाद फिर इनकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई। भाई हर एक को उनकी बात समझ में नहीं आएगी। आपको समझ में नहीं आए तब भी उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। कब तक? जब तक उनकी बात शरीयत के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ हो तो माननी पड़ेगी। यही तो उलिल अम्र की इताअत है, वरना निजाम बाकी नहीं रहेगा। अब देखिए, अब अगर यही उलिल अम्र का मतलब हुआ तो आप देखें कि जहां जिसका हुक्म चलता है उतनी देर के लिए वो वहां का उलिल अम्र है। और इससे हमें उलिल अम्र पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरे घर में मेरी हैसियत क्या है? सरपरस्त की या मातेहत की? बात समझ आ रही है? अगर मेरे घर में मेरी हैसियत सरपरस्त की है तो मैं बाहर किसी का हुक्म मान के आ रहा हूं, घर पहुंचते ही मैं उलिल अम्र हो गया, है या नहीं? क्योंकि मेरे घर पर मेरा हुक्म, अब मेरे घर पे अमीर साहब तो हुक्म चलाने नहीं आएंगे ना। अब मेरे घर पे मैंने हुक्म लगाया, क्या लगाया कि रात को 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना रहे। अब अगर बेटा कहे कि अब्बा इसकी हदीस दिखाइए, तो ये इंतजामी उमूर है, ठीक है। हमें अपने घर में सरपरस्त की तरफ से बनाए गए इंतजामी कानून को मानना पड़ेगा, और उसकी दलील क्या होगी? वो उलिल अम्र मिनकुम। समझ रहे? अब देखिए, घर में अगर कोई इंतजामी कानून वालिद की तरफ से नाफिज हो रहा है, जारी हो रहा है, तो वहां वो उलिल अम्र है, वहां बाकी पर उनकी इताअत जरूरी। एक स्कूल में पहुंच गया बच्चा, अब स्कूल में स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चे इसी ड्रेस में भेजना है। अब आप कहोगे क्या पागलपन है भाई, कपड़े कपड़े होते हैं, मैं कुछ भी पहना के भेजूं? भैया आप कहीं और पढ़ा लीजिए। तो स्कूल में स्कूल का जो प्रिंसिपल है या मैनेजर है या जो भी है, वो वहां उलिल अम्र है, तो वो अंदर जो भी कानून आपसे फॉलो करवाएगा, इतने बजे आना है, तो आप कहोगे मेरी मर्जी, मैं कितने बजे आऊं, चलेगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कौन उलिल अम्र है? अब आप कहोगे मैं आजम खां, होंगे आजम खां अपने घर में, स्कूल में बच्चा पढ़ाएंगे तो स्कूल के उलिल अम्री में पढ़ाएंगे, आपकी उलिल अम्री चलेगी वहां, यहां नहीं चलेगी, है या नहीं? तो सिंपल सी बात है, जहां जिसका हुक्म चले वो वहां क्या है? शौहर बीवी के लिए उलिल अम्र है, बाप घर के लिए उलिल अम्र है, स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के लिए उलिल अम्र है, जमात के अमीर जमात के लिए उलिल अम्र है, और मुल्क के हाकिम मुल्क के लिए उलिल अम्र है,
اور دین میں جو ہمیں دینی چیزیں قرآن و سنت سے سمجھاتے ہیں وہ علمی اعتبار سے اولی الامر ہے. تو یہ اولی الامر کوئی ایک لگا بندہ نہیں ہے. اگر لگا بندہ ہے تو وقت کا حاکم ہے، وقت کا. باقی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی لشکر بھیجتے تو جتنے دنوں کے لیے لشکر بھیجتے اتنے دنوں کے لیے ایک کو اولی الامر بنا کے بھیجتے کہ بھائی یہ جہاں کہے گا کہ پڑاؤ ڈالنا ہے تو وہاں رک جانا ہے سب کو. یہ کہیں گے آپ نماز پڑھ لیں، پڑھ لینا ہے سب کو. یہ کہیں آپ کھانا کھا لیں تو کھا لینا ہے سب کو. یہ کہیں گے چلو اب آگے بڑھو. اب آپ نہیں کہتے دھوپ کا ٹائم ہے کیوں آگے بڑھنے کا، بھائی اولی الامر وہ ہے، وہ کہیں چلو چلو آگے بات سمجھ میں. لیکن اس میں امیر کی بھی ہر بات نہیں مانی جائے گی، موجود ہے. اسی واقعہ میں تو یہ بات تھی نا کہ اللہ کی نافرمانی میں تو وہ امیر کی نہیں، وہ تو کسی کی بھی. اسی لیے میں نے پوری تقریر میں یہ سمجھایا نہیں سمجھایا کہ اولی الامر. جی وہ تو میں نے اگر 8 دن کے لیے امیر بن گیا تو اس کی سبھی بات ماننی ہے، بات وہی مانی جائے گی. نہیں آپ نے کلیئر کر دیا پھر بھی یہ سمجھے کہ 8 دن کے لیے امیر ہے تو نہیں سمجھیں گے. میں نے پہلے یہ واضح کر دیا ہے. جی میں نے پہلے کہا کہ اتیو کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے، اتیو کا لفظ رسول کے ساتھ ہے، اتیو کا لفظ اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو میں نے اندر ہی یہ بتا دیا. جی اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے. ان کی اطاعت ماتحت ہے، اسی لیے تو نہیں ہے. جی 8 دن کے لیے امیر بنائے تو 8 ہی دن امیر رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ تبلیغی جماعت میں ایک بار امیر بنا دیے تو زندگی بھر امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب. بھائی سفر ختم، امیر صاحب ختم، اب کیا ہمیشہ امیر صاحب. دعا پڑھائیں نہیں. اب دیکھیں مجھے کوئی جلدی نہیں، مجھے جب آپ چھوڑیں گے تب مجھے جلدی ہوگی. جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں اپنی بات واضح کرنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں جو میں نے رکھی ہے جو میں نے کہی ہے وہ واضح کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. مجھے نہ دیکھیں کہ میں جلدی میں ہوں، لیکن جب آپ چھوڑیں گے پھر میں جلدی میں رہوں گا کیونکہ میرا کام ختم، اب مجھے بھیجیے. جی دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.